पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, परया उसी दा जानिए जिस दा। ईमान पर ख़ात्मे के जो वज़ाइफ हैं उनमें से एक वजीफ़ा मोहब्बत औलिया है। ये बात भी तफरीहुल खातिर में है कि बुरहानपुर में एक हिंदू था, वो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखता था, फौत हो गया। हिंदुओं ने उसको आग लगाई, उसके जिस्म को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लगा सके, जिस्म जला नहीं। हिंदुओं ने सोचा चलो इसको दरिया में बहा देते हैं। जब उसके जिस्म को वो जला नहीं सके तो उन्होंने उस हिंदू को आग में उसमें दरिया में बहा दिया। आग में तो जला नहीं सके। जब उन्होंने दरिया में बहा दिया, एक मुरीद को ख्वाब में हुजूर गौसे आज़म ने जियारत करवाई और फरमाया फलां दरिया में मेरा एक मुरीद है, उसकी लाश को निकाल, कफन पहना, नमाज जनाजा पढ़ा के उसको दफना दे। हिंदुओं को नहीं पता पर उसने मरने से पहले कलमा पढ़ लिया। वो मेरे साथ मोहब्बत करता था, इस मोहब्बत की बरकत से अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता फरमा। उसका खात्मा ईमान पे हुआ था, इसलिए उसको आग जला नहीं सकी। अल्लाह करीम ने ईमान की शान जाहिर फरमा दी। तो अहलुल्लाह की मोहब्बत का कम अज़ कम फ़ायदा ये है कि मरते दम कलमा नसीब हो जाता है। मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की, इसमें मअय्यत सालिहीन का जिक्र तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन उससे पहले इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब जिसके दिल में डर आएगा ना, वही फिर सच्चों की महफिल तलाश करेगा, वही फिर औलिया की महफिल को तलाश करेगा। ये खौफे खुदा की वजह से होगा, मेरी आखिरत संवर जाए, मेरी आखिरत बर्बाद ना हो, मेरी आखिरत बच जाए। आखिरत को संवारने के लिए इंसान फिर वो ज़राए इख्तियार करेगा जिन ज़राए से आखिरत संवरती है। रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, तमाम दानाइयों की जड़ अल्लाह का खौफ है, तमाम दानाइयों की बुनियाद अल्लाह का खौफ है। खौफे खुदा वो दरवाज़ा है कि जिसने अपने ऊपर खौफे खुदा का दरवाज़ा खोला, वो नेकियों की शाहराह पे चल पड़ा, वो नेकियों की शाहराह पे चल पड़ा। और जिसने अपने ऊपर खौफे खुदा का दरवाज़ा बंद कर दिया, वो बेबाक हो गया, गुनाहों के रास्ते पे चल पड़ा। अल्लाह ताला इस लायक है कि उससे डरा जाए, उसका खौफ अपनाया जाए। अक्सर मैं आपके सामने तकदीर के हवाले से, बल्कि शायद पिछले जुम्मतुल मुबारक पे भी मैंने तकदीर के हवाले से गुफ्तगू की थी। तो एक किस्म है तकदीर मुअल्लक, उसकी तशरीह में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बंदा खौफ अपनाता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान फरमा देता है। माँ बाप के साथ नेकी करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान फरमा देता, उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। तो इससे पता चलता है कि जैसा आप रवैया इख्तियार करेंगे, आपका मुस्तकबल उसी तरह संवरता जाएगा। बड़ी हद तक अल्लाह ताला ने इंसान का मुस्तकबल उसके हाथ में दिया है। कुछ अमूर ऐसे हैं जिनमें तकदीर मुबरम है, वहां इंसान को कोई इख्तियार नहीं, लेकिन कुछ अमूर ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है। और दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि बड़ी हद तक अल्लाह ने इंसान का मुस्तकबल उसके हाथ में दिया। कोई चोर बनना चाहे चोर भी बन सकता है, कोई तहज्जुद गुजार बनना चाहे तहज्जुद गुजार भी बन सकता है। आप अपने सीने में झांकें, आपका इरादा क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपका मकसद क्या है। आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पुजारी हैं। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, कुरान कहता है उस शख्स को आपने देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को ही अपना खुदा बना लिया। मेरी ख्वाहिश पूरी हो,
مجھے اس طرح کی چیز ملے، مجھے اس طرح کا منصب ملے، مجھے فلاں خوشی ملے. کیا آپ اپنی خواہشات کے ہی پجاری ہیں یا اپنے رب کو راضی کرنے کی بھی فکر ہے؟ اگر رب کو راضی کرنے کی فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی راضی کر دیتا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر سچی خوشی کا دروازہ کھول دے گا. اور اگر آپ اپنے آپ کو راضی کرنے کی فکر کریں، میرا من راضی ہونا چاہیے، رب راضی ہو یا نہ ہو، تو پھر شیطان آپ کو گناہوں کے راستے پہ چلائے گا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس معاشرے میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ان لوگوں میں خدا کا خوف ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان. تو ہمارے ہاں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، بعض لوگ اپنا اپنا دفاع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سفید کوٹ والے غلط تھے، وہ کہتے ہیں کالے کوٹ والے غلط تھے. میں تو کہتا ہوں دونوں ہی ٹھیک ہوں گے. ہارا کوئی بھی نہیں، نہ سفید کوٹ والے ہارے ہیں نہ کالے کوٹ والے ہارے ہیں. ہار تو پاکستانی قوم گئی. بدنام تو دنیا میں پاکستان ہو رہا ہے. نہ سفید کوٹ والوں کی کوئی بےزتی ہوئی، نہ کالے کوٹ والوں کی کوئی بےزتی ہوئی. سارے اپنی عزت کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. بے عزت تو پاکستان ہو رہا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ. رات سونے سے پہلے اپنا تجزیہ کریں. آج میری زبان سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ آج میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ جج فیصلہ لکھتا ہے وہ بھی دیکھے میرے ہاتھ نے کوئی غلط قلم تو اٹھا کے غلط فیصلہ تو نہیں لکھ دیا. صحافی بھی سوچیں میرے قلم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لکھ دیا. اور آج کل تو ہاتھ کی تشریح میں مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے، پہلے تو اس کی ضرورت نہیں تھی. موبائل چلانے والے بھی یاد رکھیں میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ. موبائل ہاتھوں سے ہی چلا رہے ہیں. سورہ یاسین کی آیت آپ نے اکثر سنی ہوگی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن منہ بند کر دیے گئے، مہر لگا دی گئی، زبان کو تالا لگا دیا گیا. ہاتھوں سے رب کہے گا بولو دنیا میں کیا کرتے رہے. آج موبائل چلاتے ہوئے یاد رکھیں کل ان ہاتھوں نے بولنا ہے. آج موبائل چلاتے ہوئے یاد رکھیں کل ان ہاتھوں نے بولنا ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، بہت کم لوگوں کی اس طرف توجہ ہے. جہاں بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا جس کسی محفل میں ہم جاتے ہیں، موبائل پاس ہے تو پوری قوم فوٹوگرافر بن گئی ہے. پوری قوم ہی فوٹوگرافر اس وقت بن گئی ہے، چونکہ سب کے موبائلوں میں کیمرہ ہے تو فوراً نکال کے ہم تصویریں لینا شروع کر دیتے ہیں. محفل امانت ہے. محفل کیا ہے؟ امانت ہے. اگر آپ نے کسی کی تصویر بنانی ہے اور آگے شیئر کرنی ہے تو اس سے اجازت لینی ہے. اس کی اجازت کے بغیر آپ آگے شیئر کر دیتے ہیں. محفل کیا ہے؟ امانت ہے. دین سیکھنے کا تو ہمیں شوق نہیں. میں کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، 5-7 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، وہاں سے سن کے آپ دوسری جگہ کرتے ہیں جس سے کوئی اندیشہ ہے ماحول خراب ہونے کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی کی، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، فلاں محفل کی بات اس میں جا کے کی ہے. تو یہ موبائل کے ذریعے کیا کر رہے ہیں آپ؟ موبائل کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں؟ محفل امانت ہے. اگر آپ نے کسی کی ریکارڈنگ کر کے اس کو آگے شیئر کرنا ہے تو اسے اجازت تو لیں. ہمارے ہاں اس طرف بالکل دھیان نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں میرا حق ہے کہ میں جس کی چاہے ریکارڈنگ کر کو اس کو فیس بک پہ ڈال دوں. اتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک دن آئے گا، ایک دن آ رہا ہے
قیامت کا دن جس دن جو لفظ زبان سے بولے ہیں ان کا جواب دینا ہو، ان ہاتھوں نے جو کیا ہے ان کا جواب دینا ہوگا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث پاک، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے اکثر یہ حدیث سنی ہوگی، کتنی بشارت والی حدیث ہے، کتنی خوشخبری والی حدیث ہے۔ فرمایا صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اللہ کا رسول جنت کی ضمانت دے رہا ہے، ضمانت بھی حضور دے رہے ہیں۔ دشمن بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی زبان پر اعتبار ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ میرے آقا کریم ضمانت کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم جنتی ہو، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک زبان کا استعمال، ایک شرم کا، نہ زبان سے غلط لفظ نکالو گے اور نہ ہی تم بے حیائی کو اپناؤ گے۔ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، حیا اور زبان کا درست استعمال، ان دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حضور کی حدیث آپ نے سن لی، میں نے سنا دی، میں ہوکا دے رہا ہوں یہ حدیث پڑھ کے، میں یہ حدیث سنا کے ہوکا دے رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی ہے جو ضمانت دے کہ یہ انشاءاللہ میں اپنی زبان اور شرمگاہ کو شریعت کے مطابق استعمال کروں گا؟ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، صرف آپ کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ حضور ضمانت مانگ رہے ہیں کہ تم ضمانت دو۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی جو حدیث کی کتاب سے حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے اور حدیث کا ہوکا دے رہا ہے کوئی جو آج ضمانت دے؟ سوچ لیں آپ کس چیز کی ضمانت دے رہے ہیں۔ غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی عزت کو خراب کرنے والا جملہ جس سے کسی کی عزت برباد ہو وہ جملہ نہیں بولیں۔